أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وإن أردتم اگر تم ارادہ کرو، واو اور ان شرطیہ ہے، اردو میں شرط کے لیے اگر ہے، اف انگریزی میں ان اردتم یہ فعل شرط ہے، فعل فاعل ہے، فعل ماضی ہے، اسی میں لفظ اردو کا ارادہ. ان اردتم اگر تم ارادہ کرو، 20 نمبر آیت سورہ نساء 20 نمبر آیت یہ 5ویں سپارے کے ساتھ ہی ہے. چوتھی آخر ہے چوتھے. استبدال تبدیل کرنا اردو کا لفظ بھی ہے، تو میں اردو میں ساتھ ساتھ آپ کو قریب کر رہا ہوں، لوگ تاکہ سمجھ آ جائے. وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کرو استبدال تبدیل کرنے کا، زوج بیوی کو، زوج جو ہے یہ مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے. تو یہاں پہ مخاطب مرد ہے، تم جو ہے یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے، اور مونس کے لیے تمنا ہوتا ہے، نون کے ساتھ نون نسوہ ہوتا ہے. تو مخاطب مرد ہے. اگر تم تبدیل کرنے کا ارادہ کرو اپنی زوجہ کو مکان زوج، کسی اور بیوی کی جگہ پہ، یعنی اس کو چھوڑ کر کوئی اور بھی کسی نکاح کرنا چاہو، وآتیتم اور تم دے چکی ہو، آتا دینا، تم وآتیتم اور تم نے دے دیا، احداہن ان میں سے ایک، کسی ایک کو، احدا واحد سے، واحد مذکر کے لیے اور احدا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ہن عورتوں کے لیے ہے. احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارا، قنطار خزانے کو کہتے ہیں، خزانہ، مہر کے طور پر تم نے ان کو بہت سنبھال دیا، خزانہ ہی دے دیا. اب تم چینج کرنا چاہتے ہو، اسے چھوڑنا چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں فلا تأخذوا منه، پس نہ اسے واپس لو کہ میں نے تجھے اتنا دیا اور تم مجھے دے دو. فلا تأخذوا منه، اس مہر میں سے جو تو نے مہر کے طور پر اسے دیا ہے، اس میں سے شیئا کچھ بھی، نکرہ یا شیئا، یہ آپ کو کئی بار بات بتائی جا چکی کہ جو نکرہ چیز آتی ہے اس میں یہ ہے کہ مبالغہ ہوتا ہے، ذرا بھی کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں لینا. جو آپ نے دیا حاکمین کے طور پر، اب آپ طلاق دے رہے ہیں، تو اگر آپ جو دے چکے ہیں اس میں سے اسے مطالبہ نہ کرو گے کہ میں نے اتنے دیے ہیں مجھے واپس کرو، ان سے واپس نہ لو. فلا تأخذوا منه شيئا. اب وہ چھوڑ رہا ہے اس وجہ سے، یا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ
کوئی عیب ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی برائی دیکھی اس نے، بس وہ پسند نہیں آ رہی، تو اب ارادہ بن گیا کہ اب اس کو میں نے نہیں کرنا، ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا کسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں حق مہر واپس لینے سے بمانا فلا تأخذوا، ان سے کچھ بھی نہ لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ اب تم اتنا حق مار دے کہ پھر واپسی کا مطالبہ کرو۔ اتأخذونہ حمزہ استفہام کے لیے کیا، اور یہ استفہام انکاری ہے، توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے لیے، اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اتأخذونہ کیا تم ان سے لوگے بہتانا واسما مبینا، بہتان اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ان سے لوگ الزام کے طور پر، بہتان کے طور پر تمہارے اوپر عیب ہے، واسما اور گناہ ہے، مبین واضح، کہ تمہارا اب حق نہیں بنتا، اگر یہ تم ان سے لوگے ہیلوں بہانوں سے یا اس کو ستا کر کہ اتنا ستاؤ کہ میں نے اسے دیا ہوا ہے تو یہ مجھے وہ واپس کر کے خلا کی درخواست دے دے، تو یہ کیا ہے، یہ ظلم ہے، اسم ہے، گناہ ہے۔ وہ کیفا، اور کیسے، کیفا واو جو ہے حال ہے، کیفا بھی حال کے لیے ہوتا ہے، استفہام کے لیے، اور یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس کو کیسے لے رہے ہیں، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، بعد اس کے کہ تم ایک دوسرے سے متمتع ہو چکے، افضا، اب افضا کا جو لفظ ہے نا، قرآن ہدایت ہے اور سب کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے معاملات جو حیا والے ہیں اس میں لفظ اللہ تعالیٰ کنائے کے طور پر لاتا ہے، کنایا تھا، کیونکہ یہ افضا کا لفظ جو ہے یہ میاں بیوی کے خاص تعلق کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ آیا کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے تنہائیوں میں، جو نکاح کے بدلے میں جو تم ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک ساتھ سوئے رہے، جو بھی میاں بیوی کے تعلق قائم کیا، اب اس کے بعد تم کیسے لے سکتے کہ وہ نکاح کی صورت میں، اور اس حق میں وہ مشروط تھا اس میں کہ اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں، اس کے بدلے میں تم نے اس کے ساتھ رہے، اب تمہارا حق نہیں مانتا کہ تم مجھ سے مطالبہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور انہوں نے لیا تم سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، مِيثَاقًا عہد پختہ، غلیظ اور پختہ پکا والا، اور نکاح کو مِيثَاقًا غَلِيظًا کہا گیا۔ اب اس میں جو ہیں باتیں وہ ذرا دیکھ لیں۔ پہلی آیت میں خاص طور پر اس سے علماء نے یہ استدلال لیا کہ حق مہر کا کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی، اس لیے آثار میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیویوں کے حق مہر دیے، عام طور پہ وہ 500 درہم تھے، 500 درہم۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اس میں مختلف ہے۔ ایک صحابی آئے، آپ نے دیکھا اس کے چہرے پہ اثرات ہیں، کوئی خوشبو کے، کوئی زردی کے، تو اس سے پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، تو آپ نے فرمایا حق مہر پہ کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک نواب، یعنی جتنی کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اتنا سونا دیا ہے۔ تو یہ بھی یعنی ثابت ہے، آپ نے اس کے اوپر یعنی اس کو اقرار کیا۔ اور ایک صحابی کی شادی اس طرح بھی ہوئی کہ آپ نے کہا ہاں بھی تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ اظہار ہے میرے۔
تو آپ نے کہا کہ چھ لے لیے، تمہارے پاس کیا رہے گا، تاکہ ڈھانپنے کے کپڑے نہیں تھے، تو اس کہا کہ کوئی لوہے کی انگوٹھی دے دو، تو اس سے بھی وہ بھی حق میں ہے۔ اور ایک صحابی کو کہا، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہا تیرے پاس قرآن ہے؟ ہاں میرے پاس قرآن ہے۔ تو قرآن کی صورتیں یاد کرا، اخمیر میں قرآن کی صورت ہے۔ اسی طرح ایک عورت تھی، اس کے پاس نکاح کا پیغام آیا کافر کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ مسلمان تھی، اس نے کہا تمہارے جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پھر تمہارے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس کا حق مہر کیا تھا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گیا وہ حق مہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے، ہماری سہولت کے لیے، تاکہ نکاح کو آسان کیا جائے، اس میں کوئی حد مقرر نہیں کی، جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق وہ حق مہر دے۔ لیکن اگر کسی نے زیادہ دیا ہے تو پھر وہ بعد میں اس کو مطالبہ نہ کرے کہ میں نے تجھے اتنا دیا ہے، مجھے واپس کر۔ اور نکاح کو میثاق غلیظہ کا، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے زندگی کے امور مترتب ہوتے ہیں، اس لیے یہ پختہ عہد ہے۔ اور یہ وہ عہد ہے جس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، گواہوں کے بغیر یہ نہیں ہوتا، شرط ہے اس کے لیے۔ عقد نکاح کے لیے یہ ایسا ایگریمنٹ ہے دو افراد کا جس میں ولی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ولی یہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں کیا، اور وہ کہہ دے کہ مجھے قبول ہے، اور اس کے گواہ موجود ہوں، تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ میثاق غلیظہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پختہ عہد ہے، ایگریمنٹ یہ پختہ ہے کہ اس کے اوپر پوری معاشرت ہے تمہاری، اس سے تمہارے بچے ہوں گے، پھر اس میں حرمات ہیں، اس میں میراث ہوگی، وراثت ہوگی، پھر اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے احکامات ہیں پردے کے، کہ کن سے پردہ کرنا، یہ سارے کے سارے نکاح ان کی بنیادی اینٹ ہے۔ اس لیے نکاح کو کہا میثاقا غلیظا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ہمارے لیے نکاح کے اصول اور ضوابط اور بتا دیے کہ کن لوگوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ تفصیل ہے ان اگلی آیاتوں میں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کے نکاح تمہارے والدین نے کیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو، مَا نَكَحَ، جن سے نکاح کیے، آباؤکم، اب کی جمع آبا، آباؤکم تمہارے باپ دادا نے۔ آبا میں والد بھی ہے، دادا بھی ہے، اور نانا بھی ہے۔ من النساء، عورتوں میں سے جس کے ساتھ والد کا نکاح ہو گیا اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کرو گے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک شخص فوت ہوا ہے اور اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تو اس کے جو بیٹے تھے، جو اس کی ماں ہوتی تھی، اس سے وہ نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن جو باقی اس کے علاوہ جو اس کی مترئی ماں تھی، اس سے وہ نکاح کر لیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ کا ورثہ ہے۔ جیسے مال تقسیم کیا، اسی طرح بیویوں کو بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ وہ ورثہ نہیں ہے تمہارا، وہ ماں ہے تمہاری۔ الا ما قد سلف، اب اس حکم سے پہلے جو ہو چکا وہ معاف ہے، اب نہیں کرنا۔ اور اس سلسلے میں اگر کسی کے پاس، یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے اگر کسی نے اس طرح اپنی کسی ماں کو رکھا ہوا تو وہ ان میں جدائی ہو جائے گی۔ الا ما قد سلف کہتے ہیں، سلف کا معنی پیچھے جو گزر چکا، اسی سے لفظ سلفی ہے۔ سلفی نسبت رکھتے ہیں اسلاف کی،
اسلاف کا معنی پہلے لوگ جو گزر چکے، صحابہ کرام و مومنوں کے اسلاف ہیں، تو ان کی طرف نسبت رکھنا سلفی، جو مثلا کچھ لوگ وہ اپنا اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی نسبت اس وجہ سے کرتے ہیں۔ خیر، اسی سے یہ لفظ سلف، سلفا، اس لفظ کو سمجھانے کی غرض سے اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ جو بطری ماں سے نکاح کرنا تھا نا، یہ بہت بڑی فحاشی تھی، بے حیائی تھی، اور ایسی فحاشی تھی وہ مقتاً، اللہ کو غضب نہ کرنے والی تھی، مقتاً اللہ کو غصہ آتا تھا، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ تھا۔ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زنا کا ذکر کیا نا قرآن میں، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، وہ برا راستہ ہے۔ لیکن یہاں مترئی ماں سے نکاح کرنے میں مقتن کا لفظ بھی آیا ساتھ، مقت کا ہوتا ہے غصہ، غضب، یہ اللہ کو غضب کو دعوت دینا ہے، بہت بڑی فحاشی ہے۔ اس لیے جو زنا ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر ایسی عورت سے کیا جائے جو محرم میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے ہمسائی سے زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ دوسری عورتوں سے کئی گنا زیادہ ہے، تو اگر کوئی اپنے رشتہ دار سے کرتا ہے تو اس کا تو گناہ بہت ہی زیادہ ہے، کہ وہ تو اس کے اوپر امین ہے، اس کا باپ، اس کے بھائی، تو وہ ان کی اس اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے اور ایک رشتے کو پامال کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے حرمت کا، تو وہ کئی گنا زیادہ بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ان سے نکاح کرنا فاحشہ ہے، بے حیائی، مقتاً اللہ کو غضب کی دعوت دینا ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، اب یہ پوری تفصیل ہے، اس میں 7 رشتے ایسے بتائے گئے شروع میں، اور یہ ٹوٹل 19 رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، 19، تو یہ انشاءاللہ تفصیل ان کی کل پڑھیں گے۔ وباللہ تعالی التوفیق وجزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔